اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات میں آپ کے دل کی حالت کی اہمیت کے تعلق سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے دل کی حالت کیا ہے؟ میں آپ کے دل کی جسمانی حالت کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں اندر کے انسان کی، آپ کی شخصیت کے اندرونی حصے کی، جسے خدا ہمارا دل کہتا ہے۔ کیا آپ مطمئن ہیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل کامل ہو۔ لفظ کامل ہمارے لیے ڈراؤنا ہو سکتا ہے، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہمارا چال چلن کامل ہو سکے، لیکن میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ ہمارا دل کامل ہو سکتا ہے۔ آپ کو بھی یقین نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بڑھتے جانے سے کامل ہوتا ہے، بڑھنے سے۔ ابھی ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، لیکن ہم بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ایمانداروں سے پیار ہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ جس لمحے ہم نئی پیدائش حاصل کر لیتے ہیں تو خدا کو ہماری زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رہتی۔ کئی سالوں تک میں ایک بدحال مسیحی رہی ہوں، آمین، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہم جو کہ خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں۔ خدا ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ ہمارے ساتھ کام کریں، ہماری مدد کریں تاکہ ہم وہ زندگی حاصل کریں جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ زندگی حاصل کریں جس کے لیے یسوع نے جان دی تھی۔ پولس کہتا ہے، میں اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ یسوع اس لیے موا تاکہ ہمیں اپنے مقصد کے لیے پکڑے۔ اب ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پکڑے جن کے لیے اس نے مجھے پکڑا ہے۔ میں بڑھوں گی۔ یہ رویہ ابلیس کو پاگل کر دیتا ہے۔ للکار کر کہیں کہ میں بڑھوں گی۔ مجھے یہ پسند ہے۔ فلپیوں 3 باب 12 آیت میں پولس کہتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، میں ابھی نہیں پہنچ سکا۔ کیا کوئی اس مقام پر پہنچ کر یہ سکھانا چاہے گا؟ میں ابھی نہیں پہنچ سکی، میں غلطیاں کرتی ہوں، حقیقتاً میں اس مقام پر ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ خدا مجھے قائل کرتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ جب کبھی کچھ غلط ہو جانے پر مجھے قائلیت ملی ہو تو میں خود کو نڈھال محسوس کروں۔ او خدایا، کیا کوئی شخص اتنی غلطیاں کر سکتا ہے؟ آپ ایسا محسوس نہ کریں کہ جب خدا آپ کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے اور خدا کا شکر کریں، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے گناہ میں چھوڑ نہیں دیتا۔ سب سے برا جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ تنبیہ کرنا خدا کی محبت کا نشان ہے۔ جو ہم نے غلط کیا ہے اس کے لیے جب خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے یا پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے تو آپ کو ہرگز یہ کہنا نہیں چاہیے، ایسا نہ سوچو، ایسا نہ کرو، خود غرضی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، تلخ نہ ہو، حسد نہ کرو۔ غرض جب خدا کسی بھی گناہ کے بارے میں قائلیت دے تو ہمیں کہنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جب تک میں غلطی سدھار نہیں لیتی تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ پولس کہتا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ افسیوں 4:15 میں لکھا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے بڑھنا ہے، ہر چیز میں محبت کے ساتھ سچائی میں قائم رہ کر، ہر چیز میں سچ بول کر، سچائی سے عمل کر کے، سچائی میں زندگی گزاریں، محبت میں بڑھیں، ہر طرح سے بڑھیں۔ مسیح یسوع جو سر ہے، جو حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں ہوتے ہوئے ہر چیز میں بڑھیں، یہ سچائی ہے۔ خدا کا کلام ہی سچائی ہے۔ جو کچھ فضولیات ہمارے ارد گرد اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم صبح بات کریں گے۔ یہاں زمین پہ ہمارے ارد گرد کئی طرح کی برائیاں ہیں لیکن ان میں کوئی سچائی نہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کامل سچائی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پھر بھی سچائی نہیں ہے۔
میں بتانا چاہتی ہوں کہ سچائی کچھ چیزوں کا نام نہیں جس کا انحصار لوگوں کی سوچ پر ہے. سچائی کی فطری خصوصیت یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے. آمین. اگر ہم خدا کے کلام پر یقین نہیں رکھتے تو کس کی بات پر یقین کریں گے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی چیز افضل ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی گزاریں؟ آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے. نہیں، کلام سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. پہلا پطرس 2 باب. میں پہلی آیت سے شروع کرتی ہوں. میرے پاس حوالہ جات کی بہتات ہے. پس ہر طرح کی بدخواہی، چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سی بھی نہیں، ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے. کبھی کبھار حسد میری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اے خداوند، میں اپنی زندگی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. میں خود کو حسد کرنے سے روکتی ہوں. مجھے کسی دوسرے کی چیز نہیں چاہیے. شکر گزار ہونے کے لیے تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. آپ کو ابلیس سے لڑنا ہوگا. آپ کو ابلیس سے لڑنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاش میں نے اس طرح شروع کیا ہوتا. آمین. آسمان کی بادشاہی میں زور ہوتا رہا ہے اور زبردست اسے چھین لیتے ہیں. ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب خداوند نے مجھ سے کہا کہ اب وقت ہے کہ تیرا منہ نجات پائے. آپ کے منہ، آپ کے ذہن کو، آپ کے لباس، پیسوں کے استعمال میں، حلقہ احباب میں، آپ کی گفتگو، پیسے کے اصراف میں، فرصت کے لمحات تک مکمل نجات کو پہنچنے کی ضرورت ہے. آمین. وہ کہتا ہے کہ تم نجات یافتہ ہو، لیکن تمہارے منہ سے نہیں لگتا کہ نجات یافتہ ہو. آپ کے منہ کو بھی نجات کی ضرورت ہے. کیا کوئی اس حصے پر بھی نجات چاہے گا؟ اس موضوع پر میرے پاس بہت سا ذخیرہ موجود ہے. آمین. میرے پاس کتابیں، ڈی وی ڈیز ہیں، سی ڈیز ہیں. بڑھیں. تیسری آیت. اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے. تیسری آیت کو پہلی آیت ہونا چاہیے تھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان سب باتوں کا بنیادی مقصد یہی ہے. اگر ہم ان کو اس ترتیب سے پڑھیں، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو جو کہ خدا کا کلام ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھیں اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے اور پھر بھی خود کو بہتر نہ کرنا چاہیں؟ میں بہتر ہونا چاہتی ہوں کیونکہ میں یسوع سے پیار کرتی ہوں. مجھے ہر روز صرف اس لیے بہتر نہیں ہونا تاکہ میں آسمان پر جا سکوں. میری نجات کی بنیاد میرے ایمان پر ہے. لیکن اگر آپ کا ایمان حقیقی ہے، اگر یہ حقیقی ہے، اگر ہم واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، حقیقتاً اگر خدا ہمارے دل میں رہتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم پہلے جیسے رہیں. یہ بھی ممکن نہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہوں اور پھر بھی تبدیل نہ ہونا چاہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیا آپ کا موجودہ چال چلن پچھلے سال کی نسبت بہتر ہے؟ یقیناً. پچھلے سال 2012 میں میں یہاں تھی، تو کیا آپ پچھلے سال کی نسبت زیادہ بہتر ہیں جب میں یہاں تھی؟ ہم بڑھ رہے ہیں. کاش میرا شوہر سامنے آ کر آپ کو بتائے کہ میں کس قدر بہتر ہو گئی ہوں. خداوند رحم کرے. 48 سال کی ازدواجی زندگی میں میرا خیال ہے کہ ڈیو 20 مختلف عورتوں کے ساتھ شادی کر چکے ہیں کیونکہ میں تو مسلسل بدل رہی ہوں.
اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگلے سال آپ کی شادی کس سے ہوگی. جوائس مائر کا 42واں رخ. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو سچائی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اب پہلے کی نسبت بالکل مختلف شخص ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیں. ہم نہ تو پاگل ہیں اور نہ ہی سب جھوٹے. اس لیے اس شاندار کلام میں کچھ تو ایسا ہے جو لوگوں کو بدلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے. نہیں، یہ کلام ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہے. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. نہیں، یہ کلام ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. میں تو صرف کلام سنانے والی ہوں. میں خدا کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں اور مجھے خدا کا کلام بانٹنا پسند ہے. اگر ہم کلام پر ایمان لائیں، اسے نوش کریں، اس سے پیار کریں، اس میں زندگی گزاریں، اس سے لپٹے رہیں، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں کئی سال چرچ جاتی رہی لیکن کسی روحانی ترقی کے بغیر. چرچ جانا اور بس بیٹھنا. آپ شاید اس وقت تک بیٹھ سکتے ہیں جب تک آپ کی پشت پر چربی کم نہیں ہو جاتی، اور زیادہ دیر تک بیٹھنے سے آپ کی جلد سخت نہیں ہو جاتی، لیکن آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ کلام کو نہیں سنیں گے. جا کر صرف بیٹھے نہ رہیں کہ آپ کو فرض نبھانا ہے. وہاں جائیں جہاں زندگی ہے، جہاں لوگ کلام اور آگ سے بھرے ہیں، جہاں کلام کی سچائی بیان کی جاتی ہے اور کلام سے پیار کیا جاتا ہے. صرف فرض نبھانے نہ جائیں، اس لیے جائیں کیونکہ آپ وہاں نہ جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر میں چلی گئی تو شاید میری دادی مجھ پر غصہ ہو. میں جانتی ہوں دادی غصہ کرے گی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس چرچ میں جاتے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آسمان پر نہیں ہوں گے. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں زندگی ہے اور روح کی آگ اور خدا کا جلال ہے، جہاں کلام کی منادی اس طرح کی جاتی ہے جو ابھارتی اور اکساتی ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے. اگر آپ ہر اتوار کو چرچ میں اونگتے رہتے ہیں تو بہتر ہے کسی اور جگہ جائیں، کیونکہ ہماری چرچ میں اگر آپ سوئیں گے تو ہم آپ کو جگہ دیں گے. یسوع کی تعریف ہو. اب کلام کا وہ حصہ آنے والا ہے جو میرا بہت ہی پسندیدہ ہے. عبرانیوں 5:12. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سے سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے. بچے دودھ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اگلا قدم سخت اور ٹھوس غذا کھلانا ہے. آمین. اور آخر کار دودھ کی بوتل اور پیمپر اور دل بہلانے والی چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو، یہاں دودھ سے مراد کلام کا دودھ ہے اور کلام کا گوشت ہے. یہ کلام کے پیغامات در پیغامات کی طرح ہے. آمین. میں خود کو تیار کر رہی ہوں کہ اگلے سال خدا کی آگ کے تعلق سے کلام سناؤں. یوحنا نے کہا کہ یسوع تمہیں پاک روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہم آگ کے بارے میں زیادہ کلام نہیں سنتے، کیونکہ اگر خدا کی آگ کے بارے میں کلام سنایا جائے تو شاید ہر ہفتے لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے. اس لیے لوگوں کی ترقی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا اچھی بات ہے، اور انہیں بتایا جائے کہ خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ کتنے اچھے ہیں، کس قدر مسح شدہ ہیں، یعنی سب اچھی باتیں جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس سے بھی بڑھ کر ضرورت ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. پولس کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ انہیں کلام کا گوشت کھانے کو دے. ابھی انہیں کلام کے دودھ ہی کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ مجھے کلام کا یہ حصہ بہت پسند ہے.
13ویں آیت، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نہیں جانتے کہ مسیح میں ان کا کیا مقام ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، وہ مسیح میں خدا کی راست بازی کے طور پر اپنی قدر و قیمت نہیں جان پاتے۔ اس لیے جب کبھی وہ کوئی سخت کلام سنتے ہیں جو ان کے چال چلن پر انگلی رکھتا ہے تو وہ روحانی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں مسلسل اچھا محسوس کروانے کی پولس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے سامعین خوش رہیں تو پھر مجھے یہ سکھاتے رہنے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں ان کا کیا مقام ہے، اور میں ایسا کرتی بھی ہوں کیونکہ لوگوں کو یہ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جانیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری بہت سی بنیادی باتوں سے ہے۔ لیکن اگر آپ کلام کی صحت مند غذا چاہتے ہیں اور آپ ایسے استاد کے تابع ہیں یا کسی پاسٹر کے جو کلام کی صحت مند غذا کھانے کو دیتا ہے، وہ آپ کو صرف ان باتوں کے بارے میں ہی نہیں سکھائیں گے بلکہ وہ یہ بھی سکھائیں گے کہ خود کو ٹھیک کریں، اپنے بارے میں سوچتے ہی نہ رہیں، مصروف ہو جائیں، دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں، مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے خیال میں کلیسیاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ ہمیں بالغ ہونے کی ضرورت ہے، بالغ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ شکایت نہ کریں کیونکہ آپ نے تو بہت دعا کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، جو آپ چاہتے تھے وہ کسی اور کو مل گیا۔ خدا نے مجھے کوائر میں جانے کا موقع نہیں دیا، خدا نے مجھے پرستش کروانے کے لیے کیوں نہیں چنا؟ نہیں، میں بہت برا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے نہیں چنا، اس لیے میں یہ چرچ چھوڑ رہا ہوں۔ اے نادان، تم اپنے مسائل لے کر کسی دوسرے چرچ میں جاؤ گے، پھر اسی طرح اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آمین۔ جی، آپ میں سے کتنے رضامند ہیں کہ اب ہمارے لیے اپنی خود ترسی اور سہل زندگی سے نکلنے کا وقت ہے؟ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا۔ آخر کتنی بار ہم بار بار ایک ہی بات سنتے رہیں گے؟ یہ درست ہے کہ ہمیں بار بار بہت سی باتوں کو دہرانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تاکہ ہم یاد رکھیں، لیکن شاید خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 14ویں آیت، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے آگے لکھا ہے، 6 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے جب میں بیٹھ کر لوگوں کو خدا کو دینے کے بارے میں سکھاؤں کہ لوگ تالیاں بجائیں، خوش ہوں اور اپنی بائبل میں نشان لگائیں، بجائے اس کی کہ میں ایسے ظاہر کروں کہ میری توجہ لوگوں کی جیب پر ہے۔ یعنی یہ مطلب ہوا کہ میں نے تو یہ کتاب نہیں لکھی، یہ تو اس نے ہی سب باتیں لکھوائی ہیں، میں نے نہیں۔ آمین۔ میرا خیال ہے کہ اکثر استاد اور خادموں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے انہیں وہ سکھایا جائے۔ اس لیے اس ہفتے میں جو کچھ بھی سکھاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ آپ مسکراتے رہیں۔ اگر ہم ہمیشہ بڑھنا چاہتے ہیں تو خدا ہمارے لیے اپنے تئیں قوی دکھائے گا۔ آج کے پیغامات کے 7 نکات میں سے ہم 2 کو فتح کر چکے ہیں۔ تیسرا، کامل دل رکھنے والا شخص مکمل طور پر وفادار رہتا ہے۔ سب کہیں سارے۔ یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ سارے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تمام، ہر بات میں ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرو، ہر بات میں۔ جی، ہر بات میں۔ رومیو 12
میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس کا مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اے خداوند، آج کے دن میں اس دنیا میں جا رہا ہوں، میں اپنے جسم کو تیرے جلال کے لیے پیش کرتا ہوں، اپنی آنکھیں تجھے دیتا ہوں، اپنے کان تجھے دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے کان خدا کو دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کھانے کے وقت میز پر دوسرے لوگوں کے بیہودہ مذاق سن کر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی۔ یہ عملی کام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اپنا منہ تجھے دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام کے دوران میں کسی اور کے ساتھ مل کر عیب جوئی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل کی شکایت نہیں کروں گی۔ خاموش نہ رہیں ہاں میں جانتی ہوں، خاموش نہ رہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدایا اب تو کچھ بدلنا پڑے گا۔ آپ چنیدہ امت، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں۔ اس نے ہمیں تاریکی میں سے نکال کر نور میں شامل کیا ہے۔ مجھے کلام کی یہ آیات بہت پسند ہے، پیدائش 11 کی 31 اور 32۔ تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں۔ یہ وعدہ کی سرزمین تھی، لیکن سب کہیں لیکن جب ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ کلام کا یہ حصہ میرے لیے حیران کن ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے ابرام سے پہلے تارا کو بلایا تھا کہ وہ کنعان کے ملک کو روانہ ہوں، جیسا ابراہم کو کہا تھا، لیکن تارا وہیں رہنے لگا اور وہاں نہیں گیا جہاں اسے جانا تھا۔ سنیں اگلی آیت غور سے سنیں۔ اور تارا، صرف انہی آیات میں تارا کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تارا کی عمر 205 برس کی تھی اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ تارا کی کہانی ختم۔ آپ آدھی منزل پر ہی ڈیرا لگا لیتے ہیں اور وہاں نہیں جاتے جہاں خدا آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ سنیں، وہ ہمیں نکال لاتا ہے تاکہ ہمیں شامل کرے۔ وہ ہمیں بندھنوں سے نکال کر خدا کے وعدوں میں شامل کرتا ہے۔ وہ ہمیں نکال لاتا ہے تاکہ ہمیں شامل کرے۔ میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کے پاس میرے بارے میں کہنے کو کچھ ہو، اس سے بھی زیادہ جب جوائس 95 سال تک زمین پر رہی اور مر گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ صرف یہی کچھ بچے کہ جوائس 95 سال تک زندہ رہی اور مر گئی۔ نہیں، جوائس آج بھی زندہ ہے، اس نے 150 کتابیں لکھی ہیں اور ہم آج ان کو پڑھتے ہیں۔ ہم سب کو ایسی ہی گواہی کی خواہش رکھنی چاہیے، صرف زندہ نہ رہیں اور بغیر کسی نشان کے دنیا نہ چھوڑیں کہ لوگوں کو آپ کا خیال تک نہ آئے، اور جب مر جائیں تو آپ کے جاننے والے خوش ہوں کہ آپ مر گئے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نشان چھوڑ جائیں، ابلیس کو پاگل کر دیں اور وہ کچھ بن جائیں جو خدا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی دل کی حالت نہایت اہم ہے۔ کامل دل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا چال چلن کامل ہو گیا ہے۔ کامل دل کی خصوصیت یہ ہے کہ روحانی طور پر بڑھتے رہنے کی خواہش رکھے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خدا سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنے تئیں کوی دکھائے۔